السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد مومن کے حوالے سے میری اس کا نام کیا ہے، ویڈیوز چل رہی ہیں، ابھی میں بنا رہا ہوں اصلاح کے حوالے سے کہ مرد مومن کا تصور کیوں فوت ہو گیا ہمارے معاشرے میں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جب میں ریسرچ کرتا ہوں صوفیزم پہ، جب میں ریسرچ کرتا ہوں، صوفیہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جب میں ریسرچ کرتا ہوں علامہ محمد اقبال کے کلام پہ، اور یہی نہیں ہے، اسلام کی ہسٹری کے بعد اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں وہ کس قدر ان میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، خود احتسابی کا عمل ان میں کس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو ان کے جو اگر وہ ان کی شخصیت ایک درخت کی مانند ہے تو ان میں خوبیوں کے جو ہے وہ پھل لگتے ہیں یا پھول لگتے ہیں جن سے خوشبو ہوتی ہے اور عالم مہکتا ہے۔ اسلام کی تو سب سے بڑی خوبی مجھے جو اسلام ہمیں اچھی بات بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر کوئی اکاؤنٹیبل ہے ہر کسی کے سامنے، لہٰذا جو غلط ہے، جو غلط شخصیت ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ اس میں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، جو غلط ہے اس کو اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کو کہتے ہیں ہٹ درمی، اور ہٹ درم انسان خسارے میں ہے۔ جو لوگ حدوں کو پھیلاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے احکامات کے خلاف لانے بغاوت کرتے ہیں، اور جو لوگ ادب کہاں سے تشکیل پاتا ہے، جب کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے تو پھر ہی ادب و احساس جو ہے انسان میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کردار کی خوبصورتی پہ لگا ہوا احساس ہو یا تو لہٰذا اسلام کہتا ہے کہ ہر کوئی شخصیت ایک دوسرے کو جواب دے اچھائی کے معاملے میں، اسی سے ہی حق اور کفر میں تفریق کی لکیر کھنچ جاتی ہے اور ایک چین سسٹم پیدا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان یا تو رحمان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ بن کے کام کر رہا ہے، اور یا پھر اسی وقت اگر وہ یا وہ شیطان کا بندہ ہے، یعنی کہ اگر وہ کیا رہا ہے پہلے وہ اکاؤنٹیبل ہو کہ کیا جو کوئی بھی شخصیت، میں کہتا ہوں خود کو پہلے عزت دینا سیکھیں۔ اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گے تو جتنے مرضی پیروں کے پیچھے بھاگ لیں، مولویوں کے پیچھے بھاگ لیں، دوسرے تیسرے بھاگ لیں، ان کی تو لڑائیاں ہیں، وہ تو دین کو صحیح معنوں میں آپ کو نہیں ہی سمجھا رہے۔ تو لہٰذا آپ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں، وہ کام جو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ سچ بولو، حرام نہ کھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس طرح جتنے بھی پیرامیٹر اسلام نے متعین کیے اس لیے کیے ہیں کہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ تندرست رہ سکیں اور آپ کی زندگی سے زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں نکل جائیں جو آپ کی شخصیت کو تباہ کرتی ہیں، اور اس طرح آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے۔ اور میں دیکھتا ہوں تو ہماری 99% جو بیماریاں ہیں ذہنی، جسمانی اور روحانی، وہ ہیں اس وجہ سے کہ سب نے اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کیا اور سچ کوئی نہیں بولتا، اور سچ کی جھوٹ کی جتنی نحوست ہے استغفر اللہ، اسی سے بے یقینی، بے اعتباری لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں اور منافقت کا دبدبہ بھی انسان پہ لگ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں ہے، اب دیکھا جائے تو کوئی بھی تکبر کرنے والا، میں جتنی بھی اخلاقی پستی کی بیماریاں ہیں، میں کہتا ہوں جو اخلاقی پستی کا شکار شخصیت ہے وہ حقیقت میں ذہنی مریض ہے، کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہے۔ وہ اب کسی کو تعریف جو بے معنی سننا پسند کرتے ہیں، اگر ان کی تعریف نہ ہو تو وہ بلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو متکبرین ہیں، تکبر کرتے ہیں اور معاشرے میں لڑائی جھگڑا فساد پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی محمد سرکار کی حدیث ہے عجز عاجزی انکساری میرا فخر ہے۔ اب دیکھا جائے تو مرد مومن کا تصور کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اسی لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی شخصیت بیلنس ہے ہی نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے نہیں جیتے۔ آپ نے اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، صحت دی ہے، کان دی ہے، ناک دی ہے، زبان دی ہے، آپ کو دو چیزوں پہ مجموع ہے انسان، جسم اور روح۔ اب جب انسان اخلاقی پستی کا شکار ہوتا ہے تو انسان کی نہ صرف ذہنی بیماریاں بڑھتی ہیں، ڈپریشن ہو جانا، گھٹن ہونا، پھر اس کے علاوہ انسان کی روحانی پرواز جو عشق کا پیغام لے کے آتی ہے بارگاہ خدا سے، پھر اس کے بعد خودی کا تصور کہ پہلے عشق ہوتا نا، شاخ بہت سارے ہوں گے اس کائنات میں، ابھی تو کوئی نظر نہیں آتا نا، وہ شاخ کی بڑی ہستی ہوتی ہے، عظیم ہستی ہوتی ہے، اس کے بعد خودی کا تصور تشکیل پاتا ہے کہ خودی والے بندے کے گرد تمام کائنات کا نظام گھوم جاتا ہے، کیونکہ اس نے پوری کائنات کو فتح کرنا ہوتا ہے۔ اسے نورات ہے دنلا سا ستارہ تو ہے، زمانے میں کشتی حق کا سہارا تو ہے۔ تو لہذا جب ہم اپنی ہی ذات سے باہر نہیں نکلیں گے، اسی علامہ اقبال نے خودی کا تصور دیا، خودی کو جب نظر آتی ہے کہاری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطان، یہاں سے سربلندی ملتی ہے۔ یہ دنیا کے صوفیہ اعظام نے کبھی کسی کی نوکری نہیں کی، مگر جو خدا کی ذات سے ان کو
रहमतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, वो अल्लाह की रहमतों के आमीन होते हैं, वो इसलिए होते हैं, वो हर दर्म नहीं होते। और वो मर्द मोमन के किरदार की जो मैंने आपको तारीफ बयान की थी, उसकी मिसाल अगर आपको कोई समझ हकीकत में सच्चाई पे कारमंद हो, यही सरकार की हदीस थी कि मोमन की फरासत से बचो, अल्लाह के नूर से। जैसे बच्चे को उंगली लगा के वालिदैन चलाते हैं, उसको तरबियत करते हैं, फिर जाके वो किस काबिल होता है कि वो खुद चल सकता है। आप इसी तरह पहले मोमन की फरासत नज़र आनी चाहिए ताकि मुआशरे का निज़ाम ठीक। आज पूरे आलमी इस्लाम में बहसियाँ नज़र आती हैं, ईमानी जनाजे उठे हुए नज़र आते हैं, इसी वजह से कि मर्द मोमन का तसव्वुर तो हो गया है और हम बेमानी लड़ाइयों में, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि उसमें न पढ़ो, हम उसमें पढ़ चुके हैं, बेमानी तकसीमात। तो लिहाजा मोमन की फरासत वाला जब फौत हो जाएगा, इस कायनात में नहीं मौजूद होगा, कहने का मतलब है, तो फिर वो लोग जो हिकमत दुनाई मोमन की गुमशुदा मिरास है, अब जिनके मसाइल पैदा हो रहे हैं रूहानी वाले से, इस्लाम के वाले से, जो भी ये जितने भी अब क्लैशेस हैं, इसी वजह से हैं कि मर्द मोहम्मद नजर नहीं आता, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जितने भी ये तजादात नजरियात गलत किस्म के हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और मोमिन का काम होता है कि उनके मुसलमान इत्तेहाद पैदा करते, जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इत्तेहाद पैदा किया, उनको एक मंजिल की तरफ लेके जाना, जैसे पाकिस्तान मार्ग में आ गया। आज फ़लस्तीन और कश्मीर में जितने मज़ालम हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी दुनिया में गैर मुस्लिम मज़ालम हो रहे हैं, उनकी जख्मों पर मैम रखने वाला इसलिए वही नहीं है कि मर्द मोमिन का तसव्वुर होता है। तो लिहाजा अब जो हिकमत दुनाई भी कोई नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि लोग हट डर में। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, साबका दौर में लोग जब अल्लाह के अंबिया को जितलाते थे ना, तो अल्लाह ताला अज़ाब ले आता था, और ये होता था कि पहले अंबिया की नबूवत तनसीख हो जाती थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नबूवत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, नबूवत ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये जिम्मेदारी मर्द मोमिन की है कि वो सरकार के पैगाम को सही मायनों में उसका तर्जुमान बन के इस दुनिया में खिलाए। तो अगर आपका दिल ही गुनाहों में आलूद होगा, सूफिया काम दिलों की गुलास्तें दूर इसलिए करते हैं ताकि जो हिकमत दुनाई को कबूल करने का तवस्सुर है वो ख़त्म ना हो। और जब आपके दिल साफ़ होंगे ना, तो अल्लाह के पैगामात उतरती है ना, तो आप में कशिश पैदा होती है अल्लाह की बातों को समझने के हवाले से, फिर बगावत नहीं होती। अगर आपका दिल गंदे होंगे ना और हजाबत में होंगे, तो फिर अल्लाह के पैगामात वाज़ा तौर पे होने के बावजूद हम उस पर अमल पैरा इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने ख्वाहिशात नफ्स की कोशिश करते हुए शैतानियत से हाथ मिला लिया। या तो हम बंदा रहमान है या शैतान, ये इन बिटवीन नहीं है। तो लिहाजा का इसके मजाजी है, उसमें भी यकीन नहीं होनी चाहिए, उसमें भी बातल दूरी पसंद है, बातल दूरी पसंद हो सकता है, ये हक ला शरीक है। तो लिहाजा फिर इंसान खुद तो वही अपने हाथों से लिखता है, जो अपने आप को इज्जत नहीं देता, वही पहले आपकी अखलाकियात तो ठीक, बेहतरीन पहले तो जो बेसिक चीज़ें हैं आप वो तो ठीक हो अखलाकी वाले से। अगर इसीलिए इस्लाम तरबियत की बात करता है कि वालिदैन तरबियत करें, और वालिदैन ही जिस दौर के बढ़ जाएंगे तो लाद को कौन तरबियत करेगा? जब मुआशरा ही सारा डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगा तो फिर क्या बताएंगे? फिर इंसानियत की तस्लीम का दौर हो रहा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, हंगामे होंगे, बेमायनी से बड़े बड़े दावे करने वाले लोग पैदा होंगे जिनमें सलाहियतें ज़ीरो होंगी, कता कि सच कोई नहीं बोलेगा और बड़े बड़े दावे करेंगे किसी भी हवाले से। तो इंसान की तबाही का सबब उसी वक्त दौर में शुरू हो जाता है जब अच्छे लोग ख़त्म हो जाते हैं। बड़ी शख्सियात, अजीम शख्सियात जिनको अल्लाह की रहमतों के अमीन होते हैं, जो वो अनमोल होते हैं, क्योंकि वो ही हकीकत में मुआशरे में की बहार होते हैं और मुआशरे में तवाज़ुन पैदा करते हैं और मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपका दिल ही खराबी का शिकार है और शैतान आपको वसवसे से डाल रहा है, तो दुनिया जहाँ की आपके साक्षी होगी आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जो है वो भटकी हुई शख्सियत है और शैतान आप में इत्मीनान कल्ब नहीं आने जाएगा। वो तो यही चाहता है कि आप अल्लाह की रहमतों से मायूस होकर कोई ना कोई गलत काम कर लें, कोई या खुदकुशी कर लें, या किसी के हुकूक छीनने शुरू कर दें, या चोरी करनी शुरू कर दें, डाका मारना शुरू कर दें। तो एक हराम लुकमा जो है, उसमें हराम लुकमा जो है वो तो आपकी दुआएं भी कबूल नहीं होती, आपकी इबादत कबूल नहीं होती। तो जो बॉडी पे आपके असरात तो आ रहे होते हैं कि आप सूफिया ज़ाम के मुंह में अगर किसी का हराम लुकमा किसी की तरफ से मिलता था, निकल जाता था ना, तो उनकी वो जज्बो मस्ती की कैफियत जो लज्जत होती थी ना, वो ख़त्म हो जाती थी। तो आज क्या हो रहा है? हर कोई बेईमानी सी शोहरतों के पीछे भाग रहा है। आज हर कोई उसका नाम क्या है,
اپنے آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ منوانا چاہتا ہے، ان شخصیات کے سامنے منوانا چاہتا ہے جن کی خود اوقات زیرو کی۔ افسوس ہوتا ہے کہ جو بارگاہ خدا جس نے آپ کو پیدا کی، اگر آپ اس سے ربط پیدا کر لینا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو اتنا نوازے گی کہ آپ اللہ کی رحمتوں کے آمین ہوں گے، اور آپ کے دم سے ہی اس کائنات میں حقیقی معنوں میں وہ خوشیاں لیں گے۔ جیسے صوفی اعظم جدھر جاتے تھے ادھر خوشیوں کے ڈیرے لگ جاتے تھے، اشتانیت بھاگتی تھی، اشتان کا دم اٹھتا تھا، کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ کی رحمتوں کے آمین تھے۔ تو لہذا آج صوفی ازم کا کی ہے فاش موزے لندنی میں نے کہ فکری مدرسہ و خان کا ہو آزاد۔ لہذا مومن ہر درم نہیں ہوتا، وہ منٹ سے اپنی منٹ سے پہلے اصلاح کرے۔ اس لیے تربیت کا جو سلسلہ ہے نا، علم کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ انسان بھٹکے نا، اس لیے فضیلت ہے۔ اگر علم ہونے کے باوجود انسان اس علم کو مکاری یاری کے لیے استعمال کرے تو وہ تباہی کا سبب بنے۔ تو لہذا پہلے زمانے میں لوگ جب نافرمان ہوئے نا تو ان لوگوں کو پھر عذاب آ جاتے تھے، اور تنسیخ جب نبوتیں ہوتی تھی، نئے نبی آ جاتے تھے، تو اب یہ پیغام سرکار کا پھیلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، امت کے ذمہ ہے، مگر وہ جو تصور پیدا کیا تھا اسلام نے بھائی چارے کا، مثالی معاشرے کا، اتحاد امت کا، اور ایک پلیٹ فارم حق کا قائم کیا تھا، وہ ختم ہو گیا مولوی کی داروٹی کے سلسلے میں اور جاہل صوفیہ کی وجہ سے، جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ اکثر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح نافرمان حکمران، آج حکمران دیکھیں، ایک آوارہ گرد لڑکا جو ہوتا ہے نا، بچہ جو ہوتا ہے کسی والدین کا، وہ جیسے ان کے ہیں، یعنی کہ بے ایمانی سے بڑے بڑے دعوے کرنا، جھوٹ بولنا، سچ کوئی نہیں بولتا، حرام مال کھانا، پھر عیاشیاں کرنی، بے ایمانی سی باتیں کرنی، فحش گوئی کرنی، ان کی اتنی غلط قسم کی اسٹوپڈ حرکتیں دیکھ کے مجھے کفر ہوتی ہے۔ اس طرح مولویوں کی جو بے ایمانی سے لڑائیاں ہیں مجھے کفر ہوتی ہے، میرا دم دکھتا ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس چکر میں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا، پھر ایسے لوگوں کو پھر ایسے ہی ان کو بلند نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی روحانی پروازی ختم ہو جاتی ہے جب آپ اخلاقیات کے مبنی نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے کردار میں اسٹرینتھ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو عزت دے، اسلامی احکامات پہ عمل کرتے ہوئے، اور کسی کی نہ سنیں۔ یہاں پہ سارے 2 نمبر جالی بیٹھے ہوئے لوگ، کسی کے آئینے میں اپنا رخ دیکھنے کی بجائے آپ اللہ کے احکامات کی روشنی میں اپنا رخ دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کی جذب و مستی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ آپ کی وابستگی اگر بڑھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو آپ کا حل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں دل میں ڈالیں گی، وہ چیزوں کا حل اگر آپ کو اس کے ساتھ مخلص ہوں گے، آپ کی نشتیں اچھی ہوں گی۔ اگر آپ منافقت اختیار کریں گے تو پھر آپ ایسے ہی ڈھونڈتے پھریں گے سچائی کو، اور سچائی آپ کے اندر ہے، آپ اس کو ڈھونڈیں جو اللہ نے آپ کے باطن میں دی ہے۔ یہ ایمان کی روشنی سے یہ سچائی معلوم ہوگی، پھر آپ کا ایمان ٹھیک ہے، پھر اس سے ہی لڑیں گے جیسے آج کل لڑائیں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اوپر خدا کے ساتھ سے اجازت چاہیں گے، دیکھتے رہیے خواجہ آن لائن 12 اور میری اصلاح کے والے سے ویڈیو، سنگنگ کے والے سے ویڈیو دیکھیں، اور آپ کو امید ہے کہ وہ اچھی لگیں۔ خدا حافظ۔